مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ دیکھ رہے ہیں دی پروگرام انلائٹنڈ مائنڈس, دا مور یو نو دا مور یو گرو. اگر تو سمندر پہ کھڑا ہے تو موجوں سے نہ ڈر, سچا سورما بن اور روشن خیالی سے لڑ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ یشوع مسیح, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارینا اقبال, اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹڈ مائنڈس, ایک ایسا پروگرام جو کہ سیلیبریٹ کرتا ہے, ایکسپلور کرتا ہے ان برائٹسٹ مائنڈس کو جو کہ ہماری کمیونٹی میں سے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز میں, ڈفرینٹ ویریس فیلڈس میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کے طور پر پیش کر چکے ہیں, اور ان کی کامیابی سے آپ سب کو ہر ہفتے ملوانے کے لیے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے. اور ہم جائیں گے ان کی اسٹوریز کو جانیں گے, ان کے ایفرٹس کو جانیں گے, اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو ختم کیا, ان کا سامنا کیا, اور آج وہ ایک کامیاب مقام پر آپ پہنچے ہیں. اور آج جس خاص ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے شیئرنگ فیتھ افیکٹولی, اپنے ایمان کو مؤثر طریقے سے بیان کرنا, جو کہ آج کل کے معاشرے کی ضرورت ہے اور ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے. اقلیت ہونے کی حیثیت سے جب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ ایسے چیلنجز ہوتے ہیں جن کو فیس کرنا ہمیں بہت مشکل اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے ضرور یہ مناسب جانا کہ ہم کچھ ایسے نکات کے اوپر بات کریں جو کہ ایک انسانی شخص کے لیے ایمان کی بہتری اور ایمان میں بڑھوتری کا تعاون بن سکتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, ارینا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گی. جی, آج ہمارے درمیان جو گیسٹ موجود ہیں وہ تعریف کے محتاج تو نہیں ہیں, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو دیٹ وی آر آنرڈ ٹو ہیو ہم ود us today. He is remarkable individual. His name is Mr. Aamir Khadim. He is an apologist from Pakistan, and he has done his BT from the St. Thomas Theological College. And beside this, he is one of the founding member of Christian Debate Academy, an academy which engage the individuals and make them prepare for having debates with the other community, and dedicated to a pastor, and also he is a video producer. In your big round of applause, we would like to welcome Mr. Khadim at our stage. ہیلو مسٹر عامر خادم, ویلکم ٹو دی شو. اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں موجود ہیں. بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا. آپ کے لیے ایک شاعری جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے گی. اے دل وہی کامیاب ہے جو راہوں میں چراغ بنے, تاریکیوں میں امید کی روشنی کو جگائے, جو الفاظ نہیں عمل کی زبان سے بولے, اور دوسروں کی زندگیاں بہتر بنانے میں اپنی پہچان چھوڑ جائے. تھینک یو. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سر, میرا آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال جو کہ آپ کے لائف سے ریلیٹڈ ہے. ہر انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ جہاں پر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب اس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو آگے لے کر جانا ہے. جیسا کہ انٹروڈکشن میں بتایا گیا کہ آپ ایک ویڈیو پروڈیوسر بھی ہیں, اور ابھی آپ ایز اے اپولوجسٹ جو ہیں وہ پاکستان میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ اپنے ایمان کا دفاع کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں, اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں, اپنے اکیڈیمیکل ایجوکیشن کے بارے میں, کہ کس طرح آپ نے اس مشن کو کریٹ کیا اور آج آپ اس مقام پر پہنچے ہیں. یشوا, تھینک یو سو مچ. اصل میں صورتحال ایسی رہی کہ میں اس وقت ویڈیو پروڈیوسر نہیں ہوں. آئی یوز ٹو بی اے ویڈیو پروڈیوسر, اور انڈس ویلی اسکول آف آرٹس, حبیب یونیورسٹی جیسے بڑے اداروں میں فلم میکنگ پڑھایا کرتا تھا استادوں کے ساتھ مل کے. آئی یوز ٹو بی ٹیچنگ اسسٹنٹ فار دا فلم ڈپارٹمنٹ. سو ایک جرنی لمبی ہے. پروفیشنل کوالیفیکیشن میری فلم ریلیٹڈ رہی ہے, اور بڑے استادوں کے ساتھ, بڑے ہمارے انڈسٹری کے جو سورما ہیں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں, اور اسی طریقے سے وقت گزرا. ہوا کیا کہ پادری شفیق کمل صاحب کے ساتھ ڈیبیٹس پر جایا کرتا تھا میں. مسلمانوں کے ساتھ نئے نئے مناظروں کا ایک سین بنا پاکستان میں, پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. پادری شفیق کمل صاحب نے اس کو دوبارہ جان ڈالی اس کے اندر. تو ان کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ میں جایا کرتا تھا. آہستہ آہستہ وہ جو کام تھا, وہ جو مشن اورینٹڈ کام جو پادری شفیق صاحب اور ان کی ٹیم کر رہی تھی,
उसने मेरे दिल में जड़ पकड़ना शुरू कर दी। वक्तन फ़वक्तन मुझे भी एक एहसास हुआ कि यार ये वो काम है जो एक खादिम को, एक पादरी को करने की ज़रूरत है। ईमानियात के हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर बड़े मसाइल हैं, क्योंकि मैं एक सेकुलर प्रोफेशन से आ रहा था, आई वॉज नॉट रिलीजियस एट ऑल। तो उस लिहाज से मुझे बड़ी शिद्दत महसूस हुई कि यार इस काम को करने की ज़रूरत है। आई वॉज यंग एट दैट टाइम, स्टिल आई एम यंग बट वेरी यंग एट दैट टाइम। मगर मैंने फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता परस्यू किया। मेरी खुद 2 डिबेट्स हो चुकी हैं। अभी मैं फ़िलहाल क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी के साथ ही खिदमत कर रहा हूँ, वादी शफीक कमल साहब के साथ। आपकी स्टोरी को सुनकर मुझे ये जो आपकी स्पिरिट है फॉर नॉट गेटिंग स्टॉप एट वन स्टेज, बल्कि आपने जो इस ज़रूरत को, इस बोझ को महसूस किया। सबसे ज़्यादा इशू जो फेस करने पे आ रहा है यही है कि जब हम अपने वर्क प्लेसेस पे, या अगर हम बात करें कि हम अपनी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वेयर वी गो टू गेट नॉलेज, वेयर वी गो टू गेट स्टडीज़ और लर्न मोर, वहाँ पर जो हमारे फेलो मेट्स हैं, दो दे आर आवर फेलो मेट्स, राइट, एंड वी हैव वेरी गुड thoughts and we have emotionally attached with them, but when it comes to defend our faith in front of them, वहाँ पर हमारे बच्चे, हमारी यूथ जो है बहुत ज़्यादा criticism feel करती है। तो what do you suggest, how do they defend their faith while having interaction with them? देखिए बात यह है, दिस इज़ नॉट अबाउट यूनिवर्सिटीज़, ये है एज अ सोसाइटी होल। अब आप देखिए मसले क्या हैं, खाली यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं, वर्क प्लेस के मसाइल अलग हैं, घर के मसाइल अलग हैं, एक पड़ोसी होने के मसाइल अलग हैं। जब आप क्रिश्चियन हैं तो आप याद रखिए कि 98% आपके पास आसपास जो आबादी है वो मुस्लिम है, नॉन क्रिश्चियंस है। उनके अंदर भी 98% में 1% ऐड कीजिए तो वो हिंदू और सिख्स हैं, तो आप बच जाते हैं 1% और शायद उससे भी कम बचते। तो आपके आसपास जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स है। जो 98% है उसके अंदर भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं ना, तो फ़िरके हैं, दीगर मसाइल हैं, तो थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब आपकी भी एक थॉट है, यू सी। अब आपके बच्चे क्या करने हैं, आपके बच्चे फेथ डिफेंड कब करेंगे? तब करेंगे जब उनको अपने फेथ के बारे में सही तालीम मौजूद होगी, उनको पता होगा हमारा ईमान क्या है, हम कहाँ खड़े हैं। अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि चर्च जो है वो लैक करता है, चर्च अपनी स्ट्रेंथ को कायम नहीं कर चुका, चर्च एज अ होल लैक करता है इन सारी सिचुएशन को। और वैसे भी ये दौर वो है जो पोलराइजेशन का दौर है, हर कुछ साल में नए ख्यालात जन्म ले लेते हैं, नई चीज़ें सामने आ जाती हैं, फिलोसफिकली, पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली नए नए मामला सामने आ जाते हैं। हमारे बच्चे उनको डील करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे उनको डील करने के लिए वही कर सकते हैं जो एक मसीही बच्चे को करना चाहिए। वो ये है कि सबसे पहले बाइबल के बारे में सही तालीम को हासिल करना है, बाइबल पढ़नी है। हमारे यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि बहुत सारे लोग हैं जो ईमान का दिफा करने निकल पड़ते हैं बाहर, और उनको बुनियादी तालीम से जो है लेना देना नहीं होता, बाइबल नहीं पढ़ी होती। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब आपने बाइबल पढ़ी नहीं है, जब आप मसीह को जानते नहीं हैं, तो जिस शख्स को आप जानते नहीं हैं उसकी नुमाइंदगी कैसे करेंगे? आप नहीं करेंगे। तो जब आप कोशिश भी करेंगे उसकी नुमाइंदगी करने की तो होगा क्या? आप निशाना तो लगाएंगे मगर निशाना अपनी जगह पर नहीं लगेगा, वो हमेशा चूक जाएगा। ये इसकी वैसी ही मिसाल होगी कि जैसे हम कहते हैं कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं, मालूम नहीं है तीर जाकर लगेगा कहाँ पर। हमें अपनी तस्हीह करनी है, अपनी करेक्शन करनी है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है, अपनी सोचों को रिफ्लेक्ट करना है कि भाई ये जो किताब है, बाइबल है, यही हमें जो 99% आबादी हमारे आसपास है उससे अलग करती है और हमारी सोच को एक नया पर्सपेक्टिव देती है। तो हमने जब 99% से बात करनी है तो हमें अपने अकायद के ऊपर सही मालूम होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि जब आप माशरे में रहते हैं तो आपको अपने रिलीजन के बारे में, ईमान के बारे में, उसके सच्चाइयों के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि आप जो है वो सेमिनरी से ग्रेजुएट भी हैं, BTH। तो एक स्कॉलर है विलियम लेन, फ़िलासफ़र भी हैं, थियोलॉजियन भी हैं। उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है इन्हीं टॉपिक्स के हवाले से, और वो कहते हैं कि ईमान का दिफा करने का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो दूसरे को शर्मिंदा करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि आप जो है ईमान की सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि उनमें सच्चाई पैदा हो।
تو بے شک آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ہماری ایمانی سچائی ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور آپ جو ہے وہ آپ اس کو ایز این ایگو فارم میں نہ لیں کہ آپ کو وہ جواب آتے ہیں اور آپ کا جو ریلیجن ہے وہ سپیریئر ہے ادر دین. ہمیشہ آپ جو ہے وہ سچائی کے ساتھ دوسرے کو ڈیل کریں، اور اس کو آپ ایک بوجھ سمجھ کے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو بوجھ لے کر چلنا ہوگا تاکہ جو ہے ہمارے بیان کے وسیلہ سے، ہمارے ایمان کے وسیلہ سے دوسرے جو ہیں وہ زندگی پائیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے گیسٹ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں ان کے خوبصورت ایکسپیرینس کے لیے، کہ آج کل کے اس معاشرے میں ہمیں جو ینگ اپولوجسٹ ہیں آپ کو نہیں ملیں گے، اور خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے جو اپنی پروفیشنل لائف کو چھوڑتے ہوئے خداوند کے مشن کے کام میں آگے بڑھتے ہیں. تو سر نیکسٹ کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ ایز این کرسچن کمیونٹی میں جب ہم رہتے ہیں اور چرچ کے ساتھ ہمارا تعلق، تو دیکھیں ہمیں جو ہے چرچ کے اندر اس بات کی آگاہی حاصل نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی بیسک جو ہمارا فیتھ ہے اس کو دوسروں کے سامنے کس طرح شیئر کریں. اور اگر ہم کچھ بیسک چیزوں کو جانتے ہیں تو ہمیں اس کی ایسی وضاحت نہیں دی جاتی کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. مثال کے طور پر تثلیث کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عام شخص کی سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جب ایک اسٹوڈنٹ سے، ایک نوجوان سے تثلیث کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور ایک مسلم بھائی اسے کہے کہ آپ 3 خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں نہ کہ ایک خدا پر، تو اس بارے میں جو نوجوان ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس سوال کو ایک اچھے جواب میں دوسروں تک پہنچا سکے؟ دیکھیں یہ خالی تثلیث کا مسئلہ نہیں ہے، تثلیث پہ بھی بات کرتے ہیں. بہت سارے عقائد ہمارے ایسے ہیں جو ہمیں دوسرے پرسپیکٹیو سے، دوسرے خیالات سے الگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم مسیح کو خدا مانتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی وہ لوگ ہیں جو رہتے ہیں جو مسیح کو خدا نہیں مانتے، وہ نبی مانتے ہیں. تو بہت سارے سوالات جو ہیں آلریڈی معاشرے کے اندر موجود ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب کرسمس آ رہا ہوتا ہے، کرسمس آس پاس آتا ہے، تو آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک سوالوں کا سمندر جاری ہو جاتا ہے. ہر بندہ ہی سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مذہبی کہہ رہا ہے، وہ اس میں شاید کچھ چند ایک ایسے لوگ ہیں جو ان سوالات کو ایڈریس کر رہے ہیں. ہم ان سوالات کو ایڈریس نہیں کر رہے. ہمارے یہاں سالڈ تھنکنگ کا جو گراؤنڈ ہے وہ خالی ہو چکا ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ایمرجنسی لگا دینی چاہیے کہ بھائی اب جو ہے وقت آ چکا ہے، کیونکہ سوشو پولیٹیکل جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہو چکی ہے. آپ دیکھیے پولیٹیکلی ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں مذہب اور پولیٹکس الگ چیز نہیں ہے، وہ ایک ساتھ ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ابھی کرسچنس جو ہیں پولیٹکس کے اندر آپ کو نظر آنا شروع ہوئے ہیں. پہلے بھی تھے مگر اب ذرا ڈیفرنٹ سینیریو کے اندر نظر آ رہے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے کہ اس وقت ایک ایسا کام کریں جو پہلے نہیں ہوا. وہ کام یہ ہے کہ ہم اپولوجیٹکس کی جو تحریکیں ہیں، آپ دیکھیے کیتھولک ہیں، چرچ آف پاکستان ہے، دیگر چرچز ہیں، کسی چرچ کا ایونجلیکل ونگ نہیں ہوتا ہے. جب ایونجلیکل ونگ نہیں ہوتا ہے تو وہ ان کوشچنس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ نہیں کریں گے. تثلیث وہیں کی وہیں رہ جائے گی. مسیح کا خدا ہونا، مسیح کی الوہیت وہیں کی وہیں رہ جائے گی. بپتسمہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا. شریعت اور فضل کے مسائل وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. تو آپ جب جائیں گے تو آپ گویا ایک ایسے شخص ہوں گے جس کی مسیح نے بات کی ہے کہ اندھا اندھے کو کیا راہ دکھائے گا. اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو ممکن ہے دونوں گڑھے میں گر جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. کوئی بھی مسائل ہیں، ہمارے عقائد کے جو مسائل ہیں، ان کو ڈیل کرنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہمیں چرچ کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ وداؤٹ چرچ بینگ اسٹرانگ آپ کچھ نہیں کر سکتے. پلپٹ ہمیں کون سوشلائز کر رہا ہے؟ ہم دیکھیں کرسچن ہے نا، میرے محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، آپ کے محلے میں کتنے کرسچن رہتے ہیں، مگر وہ کہاں پہ سوشلائز ہوتے ہیں؟ چرچ میں ہوتا ہے نا. ہم تو روٹری کلب کے ممبر نہیں ہیں نا، ہم تو چرچ کے ممبر ہیں، ہم تو وہاں جا کے ملتے ہیں. تو چرچ کے اندر جب ایسی کلاسز، جب ایسے لوگ آئیں گے چرچ کے اندر اس پلپٹ پہ جو آپ کو آپ کے عقائد کے بارے میں آگاہی دیں گے، تو لوگ سیکھیں گے. جب لوگ سیکھیں گے، کنسائز لٹریچر ان کو ملے گا، تبھی وہ جا کے لوگوں کو باہر بتا سکتے ہیں. اور میرے خیال سے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کا جو کام ہے وہ وہی کرے. ریسنٹلی ابھی میں نے ایک سرمن دیا اور اس کے اندر تھواتیرا کی کلیسیا تھی جو کہ مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو نظر آتا ہے.
تو جب میں اس کی بائبل اسٹڈی کر رہا تھا تو سیم جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ چرچ لیڈر جو ہیں وہ سوسائٹی کے کام کو کرنا چاہتے ہیں اور سوسائٹی جو ہے وہ چرچ یعنی ریلیجیس جو کام ہے ان کو کرنا چاہتی ہے. تو جب ہم ایک دوسرے کی چرچ نے جو ہے نا اتنا، میں بتاتا ہوں، چرچ نے اتنا کنفیوز کر دیا ہے، اتنا کنفیوز کر دیا. میں 2 منٹ لیتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں. میں جب چھوٹا ہوا کرتا تھا، ہمارے گھر پہ کوئی پادری آیا کرتے تھے نا، تو میری والدہ بھاگی بھاگی جاتی تھی اور پرس میں سے چندہ لا کے ان کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے. اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ عوام اتنی کنفیوز کی جا چکی ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے پادری کو پیسے دینے ہیں یا اس سے لینے ہیں. ایگزیکٹلی کچھ پتہ نہیں ہے. تو ہم تھیولوجیکلی اور ہمارے جو چرچ کے معیارات ہیں وہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے شفٹ ہو رہے ہیں. پولرائزیشن ہے ود ان چرچ کے اندر. آپ دیکھیں کتنے تھاٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں. کبھی ہم کیتھولک ہوا کرتے تھے، ہم تو میجورٹی آف پاکستانی یوز ٹو بی کیتھولکس. پھر ہم نے ڈفرینٹ طریقے سے اپنی اپروچ رکھی. اب ہماری اپروچ کیا ہے؟ نیوکلیئر ہوتا جا رہا ہے. جیسے نیوکلیئر فیملیز ہوا کرتی ہیں نا، شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں. اب ایسے ہی ہوتا ہے، ود ان چرچز برانچز بنتی جا رہی ہیں. لوگ چرچ سے نکلتے ہیں، اپنا چرچ کر لیتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تعلیم کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. میں ملیشیا گیا تھا، میں نے وہاں پر ملیشیا کے اندر ابھی ریسنٹلی مسلم نیشن ہے وہاں پر، جب میں نے الوہیت مسیح کی وہاں پر بات کی، یشوع، آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں بہت اچھے خادمین بھی تھے، مگر انہوں نے سرمن سننے کے بعد، میری ٹیچنگ سننے کے بعد، جو تحریک خدا نے مجھے دی، انہوں نے وہاں کہا کہ بھائی آپ کی یہ جو ٹیچنگ آپ لائے ہیں نا، مسیح خدا ہے اور بدخواہوں کی نظر میں کیسے ہے، تو یہ ٹیچنگ جو ہے نا اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، تاکہ ہمیں ایک سالڈ ٹیچنگ، اچھی چیز سیکھنے کا موقع ملے جس کے بارے میں ہم اپنے آس پاس کی دنیا سے بات کر سکیں. That's undoubtedly sir, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا ایمان ہے کیا، ہم اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتے. تو اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں. آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں دی انلائٹڈ مائنڈس. The more you know, the more you grow. آپ سب کی بھرپور تعلیم میں ویلکم بیک ٹو دی شو. اور آج خداوند کے فضل سے ہمارے درمیان ایک خدا کی پرستار موجود ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی عامر خادم ہیں، اور ہمارے جو پرستار ہیں ان کا سر نیم بھی عامر ہے. اینڈ شی از فرام سینٹ مائیکل چرچ آف پاکستان، ناصر کالونی. And I would like to call her to start her worship in the Jesus name, and please give a big round of applause. तुसी गाओ सना, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना. सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावां मैं रब दी, सना सुनावां मैं रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना.
रब दी तुसी गाओ सना तुसी रब दी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना गाओ सना तुसी रब दी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना रब ने अजाइब काम जो कीते रब ने अजाइब काम जो कीते यादगारी रखी सब दी यादगारी रखी सब दी तुसी गाओ सना तुसी रब दी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की एंड आई एम ग्लैड कि हमारे दरमियान इस तरह के यंग नौजवान मौजूद हैं जो कि म्यूज़िक को खुदावन की प्रस्तुति के लिए बहुत लाइक तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अपने ईमान को शेयर करने में हमारा ज़ाती किरदार क्या होता है, और अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ अपने ईमान का इजहार करे तो उसके अंदर हमें बाज़ औक़ात दूसरे पर्सन को ऐसे लगता है कि शायद वो तबलीग कर रहा है मेरे साथ और वो बेसकून हो जाता है। तो हमें किस तरह अपने किरदार से अपने ईमान को एक नॉन क्रिश्चियन के साथ शेयर करना चाहिए? देखिए इस बारे में दो तरह की राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत पोलाइट तरीके से बात करनी चाहिए, लोगों से दोस्तियाँ करनी चाहिए और स्लो प्रोसेस है उसको लेके चलना चाहिए। एक है रेडिकल अप्रोच जो हम करते हैं। वो रेडिकल अप्रोच ये है कि आपने दोस्ती करी, कल वो दोस्ती कायम ना रही, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं लोगों को मूव करना पड़ता है, उनको थोड़ा सा डिसरप्ट करना पड़ता है। तो उसकी तो कुर्बानी है, उनको उनका सुकून जो है वो उसको उसकी भेंट चढ़ाना पड़ती है। तो ये वजह है कि हमारी अप्रोच रेडिकल है इस मामले में। हम किसी से मिलते हैं तो तबलीग जो है दूसरा मौका नहीं देती आपको। आप पता नहीं उस शख्स से दोबारा मिले ना मिले, उसको फ़ौरन जो है तबलीग करने की जो भी आपकी बात है वो करने की कोशिश करें। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मेरी वाइफ और इनका एक ग्रुप था 30-35 लोगों का। ये चले गए पिंडी एक काम से, कॉन्फ्रेंस थी एक, और वापस आते हुए वहाँ पर एक ख़ातून थी, बूढ़ी थी, 70-80 साल की होंगी, और वो ख़ातून से बात करने लग पड़े ये लोग, और इनको मालूम नहीं हुआ कि इनकी ट्रेन जो है चल पड़ी। और हुआ क्या, उस ख़ातून ने जो है उस कन्वर्सेशन से फ़ायदा हासिल किया और उसने कहा मुझे अभी इसी वक्त बपतिस्मा दे दीजिए। उनके पास पानी तो था नहीं, तो कहाँ बपतिस्मा देते जाके। तो उस ख़ातून ने कहा कि आपके पास ये जो बोतल है ना पीने वाली, ये मुझे दे दीजिए और इसी से बपतिस्मा मेरा कर दीजिए। तो हुआ क्या, उसी पीने वाली बोतल से उन्होंने बपतिस्मा कर दिया उसका। बात यह है कि देखिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा। खुदा ने अगर कोई मौका प्रोवाइड कर दिया तो उसकी कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। वहाँ पे 30-35 लोग थे ना,
उनकी टिकट ज़ाया हो गई, मगर खुदा ने एक सोल को बचा लिया उसके वसीले से। तो अप्रोच मैं समझता हूँ कि यही होनी चाहिए कि जब आप किसी से बात करें तो कोशिश करें अपने अकायद, जो भी आपकी इवेंजलिज्म है, जो भी आपका तरीक़ाकार है, मगर दूसरी दफ़ा ना उसको सोचें कि मैं दूसरी गैदरिंग में दूंगा। पहली गैदरिंग में खुदा की बादशाहत की मुनादी कर दें उसके ऊपर, बाकी बातें बात। बेशक आपने ठीक कहा, क्योंकि इंसानी सोच इसी को फॉलो करती है कि हमारे लिए हर काम मुश्किल है अनटिल और अनलेस, जब तक आप उसे कर ना लें। तो नेल्सन मंडेला का बड़ा एक मशहूर कॉल है कि हर चीज़ इंसान को मुश्किल लगती है जब तक वो उसे करना ले। तो जब आप एक चीज़ को करना शुरू कर देते हैं तो वो डर और खौफ जो है खुदावंद आपकी ज़िंदगियों से दूर करता है। सो हमारी ऑडियंस में आज हमारे दरमियान बहुत ही यंग बच्चे और बच्चियां बैठी हुई हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है जो आप मिस्टर आमिर खादिम से पूछना चाहते हैं, ऐसे चैलेंजेस जो आप अपने फेथ को डिफेंड करते हुए कम्युनिटी में या विद योर फेलो मेट्स आप फेस करते हैं, आप बिला झिझक अपने सवालात पूछ सकते हैं। मेरा नाम मैरी है और मेरा सवाल ये है कि जब मेरे दोस्त मेरे ईमान की तनकीद करें या मसीहत का मजाक बनाएं तो मुझे क्या कहना चाहिए? इस सिलसिले में ना रसूल की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। वो ये है कि पतरस रसूल ने कहा है कि जब कोई तुम्हारे ईमान की वजह दरियाफ्त करे तो उसे बताने के लिए हम्बल तरीके से जवाब दो। तो अगर कोई मसीहियत का मजाक उड़ाता है, आपका मजाक उड़ाता है, आपके दीन का तमस्खर उड़ाता है, तो आपने क्या करना है? हम्बल रहना, आजिज़ रहना है। आजिज़ी जो है ना दुनिया की तमाम ख्यालात के ऊपर गालिब है। एक बंदा आजिज़ी में जो बात करता है ना उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। जी भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा नाम फ्रांसिस है। सर, मैंने आपसे एक सवाल ये करना है कि मैं उस शख्स को क्या जवाब दूं जो कहता है कि ईमान गैर मंतकी है? देखें, ये वो शख्स होगा जो एथियस्ट होगा, जो जिसका खुद का ईमान नहीं होगा। हम कहते हैं बेईमान, मगर बेईमान का हम मतलब शायद लेते हैं कि 2 नंबर आदमी है, मगर बेईमान होता है जिसका ईमान नहीं। तो अगर कोई वो ऐसी बात कर रहा है कि लॉजिक नहीं है ईमान के ऊपर, तो उससे कन्वर्सेशन की जा सकती है, उससे बात, ये गुड स्टार्टर है। मैं समझता हूँ कि ये जो मुनादी की नीयत रखता है उसके लिए ये एक स्टार्टर है कि ये एक अच्छा सवाल आ चुका है, चलें आए इसके ऊपर बात करें। अब एक शख्स के लिए जो लर्नेड आदमी है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको इंजील सुना सके। तो मैं समझता हूँ कि लॉजिक मौजूद है, मगर ये एक स्टार्टर है। That's a beginning of a starter, और द मुनादी की ये बिगनिंग है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी भाई, आपका क्या नाम है? तो गुड इवनिंग सर, मेरा नाम एरन है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब क्रिश्चियंस को दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करना चाहिए, किस तरह से बातचीत करनी चाहिए? देखिए, हमारे माशरे में ना एक चीज़ बहुत अजीब सी राइज हो चुकी है। वो ये है कि हम मसीहियत में जब काम कर रहे होते हैं ना, जब एज अ मसीही बाहर निकल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम मसीही कहलवाना, सब नहीं, जनरलाइज नहीं कर रहा, मगर बहुत सारी हमारी यूथ जो है वो पसंद नहीं करती, अपनी रिलीजियस एसोसिएशन बताती नहीं है। बाहर जाते हैं तो हम सब उसी भीड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें उस भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना। वजह यह है कि हम जो है दुनिया की मस्ती के लिए नहीं बुलाए गए, हमारी आने वाली दुनिया के लिए जगह मौजूद है। खुदा ने हमारा हिस्सा आने वाली दुनिया में रख छोड़ा है। यहाँ पर ये दुनिया जो है ना, ये भाई एक आजमाइश की जगह है। यहाँ पर हर बंदा आजमाया जा रहा है, एक टेस्ट से गुजर रहा है, और अगर आप उस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, और इस टेस्ट की खास बात यह है कि पेपर खुदा ने ऑलरेडी लीक कर दिया, तो पेपर हमारे पास है। अगर हम पेपर लीक होने के बावजूद पास ना हो तो ये लम्हा फिक्रिया है। इसलिए हमें अपनी रिलीजियस एसोसिएशन को गायब नहीं करना, मुआशरे से डिसअपेयर नहीं करना। जब हम दूसरों के साथ एसोसिएट हों तो उनको मालूम हो यार ये बादशाही के वारिस हैं, ये क्रिश्चियन है, ये कोई आने वाली बादशाहत के बारे में बातें करता है। ये है भाई। और जब हम इन तीनों सवालात पर गौर करते हैं तो बेशक यही पूछा गया है कि हम किस तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्या हमारा बिहेवियर हो सकता है जब कोई नॉन क्रिश्चियन हमसे इस तरह इंटरेक्ट करे। तो एक स्कॉलर है रवि ज़कराया साहब, और बड़े मशहूर थियोलॉजन भी हैं, क्रिश्चियन लीडर भी हैं। तो मिस्टर आमिर, जब हम तीनों सवालात पर गौर करते हैं तो खुदावंद के एक अजीम खादिम, थियोलॉजन, ग्रेट लीडर, क्रिश्चियन लीडर रवि ज़कराया साहब, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, वो बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं
کہ ایمان کی حفاظت کرتے وقت ہمیں 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر شامل ہے محبت، حکمت اور ہمدردی۔ جس شخص میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی وہ اپنے ایمان کو بخوبی دوسروں کے ساتھ بیان کر سکتا ہے۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے تاکہ آپ سچائی کے ساتھ انسانیت کو بھی ترجیح دیں، اور آپ اپنے کریکٹر کے تھرو جو ہے ایک اچھا کردار انسانیت کے اوپر نمایاں کریں، اور لوگ آپ کے کردار کو، آپ کی بات چیت، آپ کے رویے کو دیکھ کر آپ کے گفتگو کی طرف مائل ہوں اور پھر اس میں انٹرسٹ لینا شروع کریں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے ان تمام خوبصورت جوابات کے لیے جو آپ نے اپنی عقل اور سمجھ سے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آپ کو چنا تاکہ آپ اپنے ایمان کو، مسیحی ایمان کو دوسری قوموں تک پہنچانے والے بن سکیں۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ اینڈ مسٹر خادم، ایز جیسے یشوا نے کہا کہ آپ کے آنے سے، آج یہاں پر تشریف آوری سے، اور جس طریقے سے آپ اپنے ایمان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان فرنٹ آف آل دا کمیونٹیز، اور تو آج ہماری جو یوتھ ہے انہوں نے ضرور آپ سے سیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے بہتر اور لائق طور پہ آپ اپنے ایمان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے وی آل نو کہ یہ جو ہے آج کا جو دور ہے وہ اے آئی کا دور ہے، اور اس میں وی آر سو فونڈ آف یوزنگ سوشل سائٹ، سوشل میڈیا پہ ہمارا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن کا، ہماری یوتھ کا۔ تو وٹ وڈ یو سجیسٹ اس کہ جب ہم اپنے ایمان کو سوشل میڈیا کے تھرو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یا اپنے ایمان کو اس سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، تو what are the key points that every individual have to take in mind؟ کیونکہ we cannot be that polite, we cannot be that harsh, we have to maintain a very decent and that we cannot hurt anyone, we will not disrespect anyone۔ تو اس طریقے کی کیا اسٹریٹجیز ہیں جو ہمارے بچوں کو، ایسی کیا باتیں ہیں جو ان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جب وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، that they will not be offensive to anyone or they will not invite any problem to themselves؟ That's how it is۔ دیکھیں، پاکستان میں سوشل میڈیا یوز کرنا اور پاکستان سے باہر سوشل میڈیا یوز کرنا دو الگ، ایک میٹر کے دو الگ رخ ہیں۔ ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو آپ ہیپی کرسمس بھی لکھتے ہیں نا اپنی وال کے اوپر، تو بہت سارے لوگ تو آلریڈی اوفینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اوفینڈ کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں۔ اوفینڈ تو آپ دیکھیے، آپ اپنی بایو میں لکھیں گے نا کرسچن یا فالوور آف جیسس کرائسٹ، تو بہت سارے لوگ تو ویسے ہی اوفینڈ ہیں آپ سے۔ تو یہاں پہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کتنا اوفینڈ کرتے ہیں۔ وہ ایک کہاوت ہے، اچھی تو نہیں ہے بلکہ چھوڑ دیں اس کو۔ بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب اے آئی یا سوشل میڈیا کی یوز کرتے ہیں آپ، تو اس کی آڈینس جو ہے نا وہ لارجر ہے، اس کی آڈینس لارجر ہے، اور اس لارجر آڈینس کے اندر نا ملٹیپلسٹی آف پرسپیکٹیوز ہیں۔ ہر بندہ آپ کی بات کو کسی اور طریقے سے لے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں عقائد کے اندر بھی اتنا عجیب معاملہ ہو چکا ہے کہ آپ کسی ایک عقیدے کے اوپر بات کریں تو کرسچنس بھی اوفینڈ ہو جاتے ہیں۔ بے شک، تو سینسٹیوٹی جو ہے معاشرے کی وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو یا آپ کا فزیکل معاشرہ ہو، سینسٹیوٹی ادھر قائم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے نا بہت کام ہو سکتا ہے، مگر ہم اس کو کرتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کرونا کے اندر جب کرونا آیا تو چرچ جو ہے موسٹ آف دا چرچز آن لائن ہو گئے، سوشل میڈیا کا فائدہ۔ اس کے بعد کیا ہوا، امریکہ کے اندر ایک سروے ہوا، گیپ نے کیا، اس سروے میں معلوم پڑا کہ اب کرونا کے بعد نا ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو چرچ نہیں جاتی، یعنی کہ چرچ کا فال ہو چکا ہے، ایسا کہتے ہیں۔ مگر جب سروے کی دوسری رپورٹ آئی تو معلوم پڑا کہ نہیں، فال نہیں ہوا، لوگ گھر کے اندر چرچ دیکھتے ہیں اب، کیونکہ بزرگ ہیں وہ چرچ نہیں آ سکتے، کرونا کی بیماری ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے جو اپنی روحانی غذا ہے اس کو گھر پہ بیٹھے حاصل کر رہے تھے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، چرچ میں حاضری نہیں لگ رہی آپ کی، آپ فزیکل وہاں موجود نہیں ہیں، مگر ویورشپ آپ کی آ رہی ہے۔ چرچ کو معلوم ہے کہ ہمارا بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا کو یوز کرنا چاہیں اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں، اور جس نے اوفینڈ ہونا ہے اس نے آپ کریں یا نہ کریں وہ ہونا ہے، جو چلڈرن آف ڈارکنیس ہیں وہ اوفینڈ ہوں گے آپ کے۔
ایک اور بات جو ہمارے بچوں ہمارے ینگ یوتھ کے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیٹ یو شوڈ ناٹ بی دیٹ انسینسٹیو کہ آپ ہر ایک بات کا جواب دے سکیں, کیونکہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو بی ویری پولائٹ اینڈ سم ٹائمز یو ہیو ٹو اگنور سچ تھنگس وچ میک یو انسینسٹیو, جو آپ کو انسیکیور فیل کروائیں اور جس سے آپ اوفینڈ ہوں. نیور گیٹ اوفینڈ بیکاز کیپ دس ان یور مائنڈ دیٹ جیزس از دا ون who is the light of this world and he is the path of this world. So you have to be a role model like Jesus, کیونکہ اگر ہم خداوند میں زندگی گزاریں گے تو ہم دوسروں کے لیے روشنی کا سبب ٹھہریں گے, اور جب آپ اپنے اندر خداوند کو لے آئیں گے تو لوگ آپ ہی کو دیکھ کر خداوند کو جان جائیں گے. آج ہمارا ٹاپک اپنے ایمان کو مؤثر طریقے سے بیان کرنا, اور آپ نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت طریقے کے ساتھ ہم نے اس چیز کو سیکھا کہ کس طرح آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے نہ کہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے نوجوانوں کے ساتھ, بلکہ غیر مسیحی لوگوں کے ساتھ اپنے ایمان کا دفاع کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ مسٹر عامر خادم, آپ کے ٹائم کے لیے, آپ کے ان خوبصورت باتوں کے لیے, آپ کے انداز بیان کے لیے کہ خداوند نے آپ کو یہ بوجھ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ مسیحی, نہ کہ صرف مسیحیوں کو بلکہ غیر مسیحیوں کو بھی اس بات کی تنقید کریں کہ آپ اپنے ایمان کو کس طرح بہتر بنا کر دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو سکتے ہیں. تو گواہی چینل کی طرف سے اور بالخصوص اس پروگرام کی طرف سے آپ کے لیے ایک ٹوکن آف لو تیار کیا گیا ہے, تو ضرور ہم وہ آپ کو سامنے آپ کو پیش کریں گے. تھینک یو. تو سر, جانے سے پہلے اس پروگرام کو اختتام پذیر کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ضرور آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمارے آڈینس کو, ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آگاہ کریں. جاتے جاتے میں ایک فکر کی بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پولس رسول نے آج سے 2000 سال پہلے, 1900 سال پہلے تقریباً کہا تھا کہ وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ وقت کتنا گزر چکا ہے, مسیح آنے کو ہیں, اتنا سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, اور ہم آج بھی جو ہے عقائد کے معاملے میں خالی ہیں. ہم مسیح کا دفاع نہیں کر سکتے, ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے, چرچ کا دفاع نہیں کر سکتے. تو اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دلہا جو ہے دروازے پر آ چکا ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو, اپنے چرچ کو یونائٹ کریں اور عقائد کا دفاع کریں اور علناً بادشاہی کی منادی کریں جو مسیح جس انقلاب کو ہم تک پہنچا کے گئے, ہمیں اسی انقلاب کو دوسروں تک پہنچانا ہے. بہت شکریہ آپ. بہت بہت شکریہ مسٹر خادم. جی تھینک یو سو مچ مسٹر خادم, آپ نے اپنی اس خوبصورت سی باتوں سے ہمارے پوری ویورز کو جو ہے ایک بہت ہی فروٹفل میسیج دیا ہے. اور میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتی ہوں, وہ تمام یوتھ اور وہ تمام بچے جو کہ ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ورشپ کرنا چاہتے ہیں, اسکرین پہ نیچے دیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ہمارے کانٹیکٹ نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. دی پروگرام انلائٹنڈ مائنڈس, the more you know, the more you grow. آپ سب کی تالیوں.